بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر دینا شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے اور ساتھ عید المبارک میرے تمام بہن بھائیوں کو، ساری دنیا میں، سارے کائنات میں تمام مسلمانوں کو میرا عید مبارک ہو۔ مجھے اچھی طرح علم ہے اور میں چونکہ اخبارات وغیرہ تو نہیں پڑھتا، لیکن ٹی وی پہ جو خبریں آتی ہیں امریکن اور دوسری، وہ میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، اور اس میں کچھ بہت سچی ہوتی ہیں، کچھ ہاف سچی ہوتی ہیں۔ بہرحال جو ہے زمانے کا دستور۔ یہ عید اور پچھلی عید جس طرح گزری ہے اس میں بڑی پریشانیاں، بڑی تباہی اور بربادی، کتنے لوگ جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، بڑے ینگ لوگ، بوڑھے لوگ، بچے لوگ۔ اور اس وقت جو یہ تھرڈ فیز جا رہا ہے کرونا وائرس کا، اس کے بارے میں پتہ نہیں پاکستان میں لوگ ان چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں یا نہیں۔ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، پینلز ہیں، ان کی کیا نام ہے، جو بڑے ایکسپرٹ ہیں ان وائرسز وغیرہ میں، ان کی خبریں کوئی اچھی نہیں ہیں۔ اور یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ 3 سال تک نہیں جائے گا، کم ہو سکتا ہے مختلف ملکوں میں، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ اسی صورت سے یہ آپ کی کیا نام ہے، جو انڈیا، ساتھ میں انڈیا ہے، وہاں کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ تو یقین ہی نہیں آتا کہ اتنی تباہی اور بربادی ہے۔ اور اسی صورت سے ابھی سعودی عرب میں 27 اپریل کو جو طوفان آیا ہے اس نے پتہ نہیں کتنی تباہی مچائی ہے، چونکہ سعودیز خبریں نہیں کیا نام ہے بتاتے، تو there must be a lot of losses۔ اسی طرح جارڈن میں، اردن جسے آپ کہتے ہیں، وہاں بہت بڑی تباہی ہوئی، اور گلف کے جتنے بھی ہیں سب جگہ تباہی تباہی ہے۔ انڈیا میں 10,000 جو میں نے سنا ہے، 10,000 لوگ پر ڈے مر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے ان کو آفر کی ہے اس کی ایز انسانیت، جو کہ بہت بڑا اچھا جیسچر ہے۔ لیکن بہرحال جو آفات آئی ہیں یا آ کے جا چکی ہیں یا آتی رہیں گی، اس پہ انسان کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے، سوچنے کی بات ہے، اس میں کوئی فلسفی نہیں ہے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کا ریئیکشن سوسائٹی پہ بھی ہوتا ہے، گھر سے شروع ہوتا ہے، پھر آپ محلے میں فرق پڑتا ہے، پھر کیا نام ہے شہروں میں، ملکوں میں، خود اپنے ملک میں۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو دیکھیں۔ ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں کہ 2 حقوق ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی تو انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ایک دن اس کا اسے حساب دینا ہے۔ بات بڑی سمپل سی ہے۔ اگر آپ تیار ہیں، جیسے لوگ امتحانوں میں جاتے ہیں تیاری نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، اور نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے، اس سے ان کی زندگیوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، گھر کے افراد پہ اثر پڑتا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں۔ اسی صورت سے حقوق اللہ جو ہیں وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی جو وحدانیت ہے، جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ذیل میں جو چیزیں ہوتی ہیں، یو ہیو ٹو اوبے آل دوز ویلیوز آف اسلام۔ نمبر 2 ہے حقوق العباد۔ زیادہ تر لوگ جو میں نے اسٹڈی کی ہے، وہ میرے خیال سے، اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ، کہ لوگ زیادہ تر پکڑے جائیں گے حقوق العباد میں، پکڑے جائیں گے۔ عباد نہیں یعنی لوگ، اللہ کا ایک حقوق ہے جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، جو حقوق العباد ہیں اس کا تعلق لوگوں سے ہے، ماں باپ کے فرائض، ان کے حقوق، بچے بیوی بچوں کے حقوق، پھر کیا نام ہے اپنے رشتہ داروں کے حقوق، پھر آپ کے پتہ ہے اپنے محلے میں، پڑوس میں، ان سب کے حقوق ہیں۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیں انہیں،
چاہے آپ عمل نہ کریں لیکن پڑھیں ضرور. لیکن آج کل کے معاشرے میں جو نیو ماڈرن ایرا آ چکا ہے اور جس میں جو ڈرامے آتے ہیں ٹی وی پہ، میں تو دیکھتا نہیں کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے سب چیزیں. آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم فار دیم. لیکن جو میں سنتا ہوں لوگوں سے، اس کی ایگزیکٹلی کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے نئی جنریشن. اب فلموں میں تو بڑے بڑے سیٹ لگائے جاتے ہیں یا جو بھی ہو، ہیروئن بڑے اچھے کپڑے پہنتی ہے، ہیرو بھی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور وہ پھر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ زندگی میں لوگوں نے ان کی کاپیاں کی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں بھی کرتے ہیں لوگ. لیکن ان سب چیز کے حصول کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی، آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، آپ کو ہنر حاصل کرنا ہوگا. یہ بیٹھے بٹھائے چیزیں نہیں ملتی، کسی کو نہیں ملتی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانیوں میں ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی یہاں رہتے ہیں وہ بڑے عیش کر رہے ہیں، ان کو کیا کمی ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں لوگ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں اور پھر ٹیکس ادا کرتے ہیں. جو بھی کمائیں گے اس پہ ٹیکس دیں گے. اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ کو خطوط ملیں گے، لیٹر ملیں گے فرام دا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، لیکن اخیر میں اریسٹ ہو جائیں گے اور اخیر میں جج کے سامنے جائیں گے اور اخیر میں جیل ہوگی. کوئی نہیں بچا سکتا. امریکہ میں ایک وائس پریزیڈنٹ تھا جو بن بھی گیا تھا، ایگنیو نام تھا اس کو. 4 سال پہلے اس نے جو ٹیکس ادا کیا تھا اس میں ایک آدھ گھپلا ہو گیا تھا. اب اس نے کیا یا اس کے اکاؤنٹنٹ نے کیا، نیگلیجنس تھا، چنانچہ اس کو ریزائن دینا پڑا. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو چور اچکے ہیں، لفنگے ہیں، تلنگے ہیں، سیاستدان، ججز، اور یہ آپ کے وکیل، آفیسران، پولیس ڈپارٹمنٹ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ، کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ میں جہاں چور نہ بیٹھے ہوئے ہوں. انہی نے ملک کو لوٹا اور لوٹ رہے ہیں اور لوٹتے رہیں گے کیونکہ ہمارا نظام جو ہے بڑا ویک ہے. ہمارے سزا تو کسی کو ملتی نہیں نا. تو اب کیا ہے، تو یہ امریکن بہت محنت کی. یہ وہاں سے آئے تھے یورپ سے اور جاہل تھے، اجڑ تھے، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے انہوں نے بڑی ترقی کی، بڑی کامیاب. آج امریکہ نمبر 1 کنٹری ہے پوری دنیا میں، اور ہر آدمی امریکن کی نقل کرتا ہے. جس لڑکی کو دیکھے، جس لڑکے کو دیکھے، وہ کاپی کرتے ہیں. ان کی سلینگ لینگویج بولتے ہیں، ان کی یہ چل آؤٹ، یہ سب سلینگ لینگویج امریکن سے آئی ہے اور وہ آتی رہے گی. پھر جین، گھٹنے پہ پھٹی ہوئی جین، یہ سب امریکہ سے آئی ہے. اب حالات جو ہیں جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ گزارشات کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے تقریباً آنے والے 5 سال، اس کو 21 سے آپ جوڑیں جس کے اب میں آ گیا ہے، یہ بہت کٹھن ہے. کیونکہ اب قرضہ ورزہ تو ملے گا نہیں کہیں سے، کیونکہ جو کنٹریز قرضہ دیتے ہیں وہ خود رو رہے ہیں. امریکہ کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. انہی نے $4 بلین لوگوں کو دیے. $4 ٹریلین $4 ٹریلین انہی نے اب تک لوگوں کو واپس کر دیے ہیں. امریکہ کے لیے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. چنانچہ انہی نے نوٹ چھاپنا شروع کر دیے اور ڈالر کی ویلیو گر رہی ہے. اب پرچیزنگ پاور جو ڈالر کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک ڈالر میں اچھی چیزیں خرید سکتے تھے، اب نہیں خرید سکتے. اپنے پاکستانی روپیز کا حال دیکھیں، 153 150 میں وہ چل رہا ہے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ایک دن آیا کہ ایک روٹی جو ہے وہ جناب عالی 500 روپے کی ملے گی. اللہ نہ کرے یہ حالات ہیں. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو بالکل کم کر دیں، بہت سادگی سے اپنی زندگی گزاریں، اور دوسرے کپڑے نہ لے. کوئی متاثر نہیں ہوتا آج کل، اور اب تو باہر نکلتے ہی نہیں لوگ محفلوں میں.
اب کس کو دکھانے کے لیے کریں. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ جو زنا کاری اور جو گے اور لیزبین ہمارے یہاں پیدا ہو گئے، نیچرلی انسان کی جو شہوت ہے وہ ایک حقیقت ہے، آپ مانے نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لڑکا کہتا ہے مجھے یہ لڑکی پسند ہے، شادی کر دیں. اور بہت کم لوگ بلائے. بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے صدر ابو نجات ایسا کوئی نام تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو 12 لوگ تھے، فروٹ رکھے تھے، نکاح ہوا اور ایک چھوٹا سا باکس سا یہ سوٹ کیس رکھا ہوا تھا جو دکھایا اس نے کیمرے نے اور اس کو رخصت کر دیا. آفٹر آل وہ بھی تو انسان ہے. وہ کیا آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ کیا پہلے یہ کرو، ہماری دادا یہ کرتے تھے، ہماری چاچی یہ کرتے تھی، ہمارے یہ سب کیا دقیانوسی باتیں ہیں. آپ کر دیں تاکہ ان کی جو وہ کیا نام ہے جذبات ہیں ان کو سکون ملے اور وہ اس قابل ہوں کہ دوسری چیزیں کے بارے میں سوچے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے. شادی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لڑکا جس کو پسند کرتا ہے، یہ ذات پات، یہ فلاں، یہ پٹھان ہے، یہ جس سے جو کہتا کر دو. بعد میں بھگتے گا اس کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو اس کے کانسیکوینسز یہ کچھ فالوئنگ ہو سکتے ہیں. لیکن جو بھی آپ کریں، کسی سے بھی شادی کریں تو برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے دست بدستہ اس کو سمپل ترین بنا دیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے. آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ لڑکی اتنی رات کہاں تھی، لڑکا اتنا رات کہاں تھا. یہ جو ٹیلی فون ہے، موبائل، اس نے پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. اب امریکن کیا کرتے ہیں، امریکن نے ٹیلی فون کو بہت کم استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو جاب پہ جانا ہی نہیں، ہم تو گھر سے کام کریں گے، ہمیں ضرورت کیا اتنے مہنگے ٹیلی فون لینے کی. اور جو ٹین ایجر یہاں کے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہاں کے بھی ہیں، ایسے ہی ہیں. پوری کائنات میں ایک ہی ٹائپ کے وہ ہوتے ہیں کیا نام ہے ٹین ایجر، اور ان کو یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں جس طرح امریکن مثلا گزارتے ہیں یا یورپین کی کنٹریز گزارتے ہیں. کینیڈا میں جو لڑکیاں لڑکے ہیں وہ سب صحیح ہے، لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے. اصل تعداد تو ان لوگ کی ہوتی ہے جو بیوی بچے والے ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں، جن کو اپنے گھر میں روٹی دینا ہوتی ہے، ان کے بچوں کی پڑھائی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں میں رشوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب رزق حرام جو ہے، یہ جو کیا نام ہے بغیر محنت کیا ہوا جو رزق لوگ کھا رہے ہیں، حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ اسی بات سے ناراض ہو تو اس نے کورونا بھیج دیا. اور یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پاکستان کی، اٹ از آل اوور دا ورلڈ کہ جو لوگ ہر حرام ہوتے ہیں، کام کرنا نہیں چاہتے اور بیویاں کام کرتی ہیں، شوہر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت ٹیلی فون پہ یا اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھتے ہیں. یہ بہت غلط روایت ہے. یو آر ناٹ ڈوئنگ یور ڈیوٹی. اینڈ اگر ہر آدمی اسی طرح گزارے گا وقت تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ قوم کہاں جائے گی. آپ کو ایک اچھا لیڈر مل گیا ہے، وہ ایماندار آدمی ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، اور جو بھی حکومت آئے گی وہ کوئی معجزے نہیں دکھائے گی، لوٹے گی. اور جو پارٹیز ہماری ہیں جن کا نام لیتے ہوئے مجھے کراہیت آتی ہے، وہی آئیں گے، اسی طرح کے چور چکے آئیں گے، انہی کے بیٹے پوتے بھائی بھانجے آئیں گے جو مل کے لوٹیں گے ملک کو. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حکومت سے کہیں کہ وہ ووکیشنل اسکول کھولے جس میں یہ آپ کی پلمبنگ سکھاتے ہیں، اس میں آپ کو کیا نام ہے کارپینٹنگ سکھاتے ہیں، اس میں آپ کو کیا نام ہے پینٹ کرنا سکھاتے ہیں، ریفریجریٹر کا کورس کراتے ہیں. اور اسی صورت سے مختلف جو پروفیشن ہے وہ آپ سیکھ لیں، اور سیکھ کے یہ وہ پروفیشن ہے پلمبنگ وغیرہ کا کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہوتی ہے.
آپ خود گروپ بنا کے پیسے جمع کر کے کسی امیر سے بات کریں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسکول کھل جائے، ایک چھوٹا سا شروع کر دیں اور کسی ایکسپرٹ کو بلا لیں، اس سے والنٹیئر کروا لیں کہ بھئی 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے، اور ایک بچہ اس کا زیادہ سیکھ جائے تاکہ وہ ٹیک اوور کر لے. اگر آپ یہ جسے کہتے ہیں ہوم انڈسٹری آپ سمجھ لیں جسٹ لائک دیٹ، تو یقین کریں کہ یہ ملک آہستہ آہستہ ترقی کر ہی جائے گا. لیکن جس طرح اس وقت حالات ہیں کووڈ کے، اور کووڈ کا فیز 1 فیز 2 فیز 3 فیز 5 پتہ نہیں کس فیزز آئیں گے، اس میں صرف تباہی اور بربادی ہے. آپ اسے اللہ کا عذاب کہیں، امتحان کہیں، اپنی غلطیاں کہیں، دوسروں کی غلطیاں کہیں، لیکن ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کو پکارنا پڑے گا. آپ کو نمازیں، روزہ، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں اور اللہ سے مغفرت مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں سے، زبان سے، آنکھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. میرے بہن بھائیوں، یہ وقت بہت ہی برا آیا ہے. پہلے تو ہوتا نہ تھا کہ 60 سال کے ہو گئے جی، 70 سال کے ہو گئے، مرنا تو ہے. اب تو ینگ پیپل آر ڈائنگ ان فرنٹ آف یو. لک ایٹ دی انڈیا. انڈیا از گوئنگ تھرو دا ورسٹ ان دا ورلڈ. یہ وہ چھپاتے ہیں انڈین، لیکن یہاں کے اخبارات سب بتا دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میں یہ جتنی بھی باتیں کرتا ہوں، یہ میں اپنے وطن کی محبت، اپنے مذہب کی محبت اور آپ سب لوگوں کی محبت کی وجہ سے کہتا ہوں. میرا تو ٹائم اب پتہ نہیں کتنا رہ گیا ہے، لیکن آئی ووڈ لائک یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دنیا میں آپ نے نہیں رہنا تو آپ کے بچوں نے رہنا ہے، آپ کے بچوں نے نہیں رہنا تو آپ کے پوتوں نواسوں نے رہنا ہے. There must be a lot of people living in United States, in Pakistan, in India, all over the world. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں کوئی مولوی ملا وہ نہیں ہوں، میں آپ کو صرف جگانے کی بات کرتا ہوں، ایک شمع جلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ مجھے کامیابی دے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم و کرم فرمائے. الہی آمین ثم آمین. اللہ حافظ.